हादी ने गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर रोकी तो गार्ड ने इसे देख फुर्ती से मेन गेट खोला। हादी ने गार्ड के सलाम का जवाब देकर गाड़ी अंदर ले गया और गेट पर रुककर वो गाड़ी से उतरा और नीलम की तरफ का दरवाज़ा खोला। जैसे ही नीलम गाड़ी से उतरी, हादी ने इसकी आंखों पर एक स्याह रंग की पट्टी बांध दी। ये मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं आप हादी? नीलम को हादी की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो आज बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से पेश आ रहा था। प्रिंसेस, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? हादी ने नीलम का हाथ थाम कर कहा। आप पर तो मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। नीलम ने हादी के हाथ का लम्स अपनी हथेली पर महसूस करके न जाने कैसे बगैर कुछ सोचे समझे बोल दिया। हादी ने नीलम के चेहरे को गौर से देखा, जो देख तो कुछ नहीं सकती थी, मगर फिर भी हादी की नज़र को खुद पर महसूस करके वो सुरख हो रही थी। हादी ने नीलम का हाथ मजबूती से थामा और इसे लिए वो फार्म के बैक साइड पे बने इनमें आ गया, लॉन में आ गया। नीलम के पैरों में पहने सैंडल हादी लॉन में आने से पहले उतार चुका था। हादी ने जब नीलम के पैरों को हाथ लगाया और नीलम एकदम करंट खाकर पीछे हुई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों को मत हाथ लगाएं। नीलम के चेहरे का रंग उड़ा देख के हादी ने मुस्कुरा कर इसे प्यार से समझाया। और तुम्हारी आंखें बंद है, तुमने सैंडल ऐसी पहनी है कि इसे उतारना थोड़ा मुश्किल है। स्टेप तुम खोल नहीं पाओगे, इसीलिए मैं उतार देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है? हादी ने बोलते हुए नीलम के पैर सैंडल से आज़ाद कर दिए। अब वो इसे लिए लॉन में दाखिल हुआ। नीलम को अपने पैरों के नीचे नरम सा लम्स महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके इसे गुदगुदी भी हो रही थी और साथ में खुशी भी हो रही थी, जिसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही थी। हादी इसे लिए थोड़ा आगे गया और फिर इसे कंधे से थाम के एक तरफ खड़ा किया। रेडी हो? नीलम के कान में सरगोशी हुई तो वो बस सर इस बात में हिला के रह गई। हादी ने इसे कहा कि अपनी आंखें खोले। फिर जैसे ही इसने अपनी आंखें खोली, हादी इसके सामने एक घुटने पर बैठा नीलम के सामने एक मामूली डिब्बिया ले खोले बैठा था। ये मंजर देख एक पल तो नीलम दंग रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या ख्वाब। अल्फाजों में बयान करना बहुत है। जो तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है। और हमारे रिश्ते की खूबसूरत यही है कि हम दोनों ने ही कभी ना तो अल्फाजों से और ना ही अपने अमाल से एक दूसरे को इस बात का एहसास दिलाया कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत है। और शायद मोहब्बत से ज़्यादा हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और मान है। मैं हमेशा चाहता था कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करूं उसे एक पाक और हलाल रिश्ते में रहकर मोहब्बत करूं। तुम्हारे घर वालों से पापा बात कर चुके हैं, किसी का कोई एतराज़ नहीं है। सबकी रजामंदी जानकर अब तुमसे तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ। तुम्हारा जवाब क्या है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, पर क्या करूँ, ये दिल अल्फाजों से इकरार सुनना चाहता है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ये हुस्न खिला हुआ खूबसूरत चेहरा, जिसकी गुलाबी रंगत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, इसे कभी मुड़ जाने नहीं दूंगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। मोहब्बत के साथ साथ तुम्हें मैं इज़्ज़त भी दूंगा, जो कि मैं दिल से करता हूँ तुम्हारी। बस तुम्हारे इस एहसास से नाजुक दिल को सबकी रजामंदी से अपनाना चाहता हूँ और बताता चलूँ कि हाँ, शौक़ किस्म का इंसान हूँ, सबसे फ्री बहुत जल्दी हो जाता हूँ। मगर यकीन करो, कभी किसी लड़की को हाथ तक ना लगाया मैंने। अपने आप को अपने जीवन साथी के मेयार के मुताबिक रखने के लिए अपने किरदार को बहुत मजबूत रखा है मैंने। तुम ही इस दिल में पहली और आखिरी जगह बना चुकी हो। ना तुमसे पहले कोई था और ना ही कोई और कभी आ सकता है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नीलम आलम। क्या तुम मुझे शादी करके मिसेज़ नीलम हादी जमशेद बनना पसंद करोगी? हादी के अल्फाज से नीलम पर एक सहर सा तारी कर दिया था। आंखों से अश्क बह रहे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। वो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने इसकी मोहब्बत इसे दे दी थी। कितना खूबसूरत एहसास था ये नीलम के लिए। बगैर कुछ कहे नीलम ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हादी को इसका जवाब मिल गया था, लफ्ज़ों में नहीं था जैसे वो चाहता था, मगर जवाब तो जवाब होता है, और आज नहीं तो कल से नीलम अपने अल्फाजों से भी अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगी। हादी ने इसका हाथ थामा और इसमें नफीस सी डायमंड रिंग पहनाई। हादी का दिल बहुत किया इन नरम मुलायम हाथों में पहनी इसकी दी हुई अंगूठी पर अपने लब रखे, मगर इसने ऐसा कुछ न किया। मोहब्बत बड़ा लम्स भी वो नीलम का महर बनकर ही देना चाहता था, महरम बनकर ही देना चाहता था। अपनी जगह से उठकर हादी हट में लगी एक
ڈوری کھینچی۔ تھینک یو سو مچ پرنسس، میری کوئن بننے کے لیے۔ ہادی کے بولنے کی دیر تھی کہ ڈیرو گلاب کی پتیاں ان دونوں کے اوپر گرنے لگی اور نیلم انہیں دیکھ اپنے ہاتھ پھیلائے دھیمے سے گھومنے لگی، چہرہ اوپر کیے۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ گلاب کی پتی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی اور ہادی بس اسے دیکھ ہی رہا تھا، خوشی سے، محبت سے۔ وجاہت اور ہانیہ کو پیرس آئے ہوئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ ان دنوں ہانیہ کے لیے وجاہت کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر گھر والوں سے وہ لوگ تقریباً روز ہی بات کیا کرتے تھے۔ ہادی اور نیلم کے رشتے کے بارے میں ہانیہ کو پتہ تھا، جبکہ وجاہت سے یہ بات چھپائی گئی تھی کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو اسے سرپرائز دیں گے۔ وجاہت نیلم کو بہت چاہتا تھا اور ہادی سے تھوڑا چڑھتا تھا، نفرت نہیں کرتا تھا اور بھائیوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، مگر بس اس کی حرکتوں سے چڑھتا تھا۔ اور ہادی خود اپنے منہ سے وجاہت کو بتانا چاہتا تھا نیلم اور اس کے رشتے کے بارے میں، تاکہ اس کا ری ایکشن دیکھ سکے۔ سبھی گھر والے ان سے کئی بار پوچھ چکے تھے کہ واپس کب آؤ گے، مگر وجاہت ایک ہی جواب دیتا تھا کہ جب دل کرے گا تب آؤں گا واپس۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی سگی بہن کی انگیجمنٹ سیریمنی رکی ہوئی تھی۔ وہ تو بس اپنی سن شائن کے ساتھ خوش تھا۔ آفس ہادی اور شان سب سنبھال رہے تھے، کوئی ضروری کام ہوتا تھا تو وجاہت وہیں سے اپنے لیپ ٹاپ پر کر لیا کرتا تھا، اور ضروری میٹنگ ہوتی تھی تو وہ بھی ویڈیو کال کے ذریعے اٹینڈ کرتا تھا۔ رایان اور پیہا سے وہ لوگ ملتے رہتے تھے، مگر اب تو وہ لوگ بھی 3 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد واپس چلے گئے تھے، مگر وجاہت کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کو بھی ہانیہ نے اسے اتنا کہا کہ واپس پاکستان چلتے ہیں، مگر اس نے باتوں ہی باتوں میں بات بھی اگل کر دی۔ ہانیہ کو غصہ آیا تو وہ حور کو اپنے وجاہت کے درمیان میں سلا کر خود منہ موڑے سو گئی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وجاہت کو بالکل نہیں پسند تھا کہ اس کے اور ہانیہ کے بیچ کوئی بھی کسی بھی قسم کی مداخلت کرے، تو اپنے طور ہانیہ نے اپنا غصہ اور ناراضگی وجاہت پر اشکار کر دی تھی۔ پہلے تو وجاہت نے اسے بہت غصے سے گھورا، مگر ہانیہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ ڈیل بھی وجاہت نے اسے دی تھی، جو کہ اب کھل کے اپنی محبت اور ناراضگی دونوں کا اظہار کرتی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ جب ہانیہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ روز کی طرح آج بھی وجاہت کے حصار میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے نیند میں بھی اتنی مضبوطی سے تھام کے سوتا تھا کہ ہانیہ کروٹ بھی نہیں لے پاتی تھی۔ شروع میں اسے مشکل ہوئی، مگر 2 ہفتے بعد اسے تقریباً عادت ہو گئی۔ جس طرح دن بدن وجاہت کی محبت پروان چڑھ رہی تھی، اسی طرح وہ دن بدن اسے لے کر حساس بھی ہوتا جا رہا تھا۔ محبت جب اپنی حدود سے آگے بڑھتی ہے تو جنون کی حد تک پہنچنے لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، محبت میں سکون ہے تو عشق میں جنون ہے، اور جنون کا دوسرا نام ڈر بھی ہے، کسی اپنے کو کھو دینے کا ڈر، جو کہ شاید وجاہت کے دل میں بھی گڑ کر رہا تھا۔ جتنا وہ ہانیہ سے محبت کرنے لگا تھا، اتنا ہی اسے ڈر بھی رہتا تھا کہ وہ کہیں سے کھو نہ دے۔ ہانیہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر وجاہت کی گرفت مضبوط تھی۔ محبت پاش نظروں سے اس نے وجاہت کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ سرخ اور سفید رنگت پر ڈارک براؤن اسے بہت خوبصورت بناتی تھی۔ ہانیہ اس کے چہرے پر سجی برڈ کو ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ ہانیہ کی انگلیوں کے لمس پر وجاہت نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو ہانیہ اسے ہی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت نے ہانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلا کر چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کی اور ہانیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ چلیے چھوڑے بھی۔ وجاہت نے جب دوبارہ اپنی آنکھیں موندی تو ہانیہ نے اسے ٹوکا۔ سن شائن، یہ تمہاری سزا ہے رات کو مجھ سے دور جانے کی۔ آنکھیں بند کیے ہی وجاہت نے ہانیہ سے کہا، اور وہ جو گرفت اس نے تھوڑی ڈھیلی کی تھی وہ دوبارہ مضبوط کر دی۔ وجاہت کی بار بار ہانیہ کو یاد آیا کہ وہ تو رات میں وجاہت سے ناراض تھی اور حور کو ساتھ لے کر سوئی تھی، مگر اب جب اس نے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا تو حور اپنے کواٹ میں ہی سو رہی تھی۔ کیسے ظالم باپ ہے آپ، وجاہت اپنی بیٹی کو بھی ذرا سا برداشت نہیں کرتے۔ ہانیہ کی بات پر وجاہت نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر کوہنی پر ٹکا کے اسے غور سے دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے سن شائن، مگر اگر بات تمہارے اور میرے درمیان آنے کی ہوئی تو ہاں، یہ سچ، میں حور کو بھی برداشت نہیں کروں گا، مگر حور میں میری جان بستی ہے، اسے میں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، یہ تم بھی جانتی ہو، تو اسے جان بوجھ کر ہمارے درمیان مت لایا کرو۔ سنجیدہ لہجے میں بات کر کے وجاہت نے ہانیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ جبکہ ہانیہ اسی سوچوں میں تھی کہ ناراض تو میں تھی تو یہ کیوں ایک بار پھر مسٹر اکرو کی طرح باتیں سنا رہے ہیں، سنا کے چلے گئے۔ وجاہت جاگنگ پر جا چکا تھا تو اب ہانیہ نے جلدی سے ناشتے کا سامان ریڈی کیا۔ اب وجاہت کے آنے پر اس سے بس فرینچ ٹوسٹ فرائی کرنے تھے۔
اپنے لیے چائے وجاد کی کافی اس نے ریڈی کر دی تھی۔ اب وہ بیڈ روم میں گئی، ہود کو جگایا اور اسے تیار کیا۔ ناشتہ دونوں ہی کچھ خاص نہیں کرتے تھے۔ ہود کی بھی روٹین چینج ہو گئی تھی، اب وہ راتوں کو سکون سے سوتی تھی اور صبح ہی ہانیہ کے جگانے پر آرام سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ ہانیہ تو کہتی تھی کہ ہود اپنے باپ کی دہشت دیکھ کے ہی سو جاتی تھی، جو اس کے جاگنے پر ہود کو گود میں لیے رکھتا تھا اور ہانیہ کو سو جانے کا کہہ دیتا تھا۔ دادو کے کہنے پر ہانیہ وجاہت سے ہود کا تھوڑا بہت کام کروانے لگی تھی، تو جب وجاہت کو ہود کو سنبھالنا تھوڑا آسان لگا تو اس نے سب سے پہلے راتوں کو جاگنے کی ہانیہ کی ڈیوٹی خود لے لی اور صرف 2 ہفتے بعد ہی ہود نے اپنے بابا کے آگے سرنڈر کر دیا اور پھر وہ پوری رات سکون سے سونے لگی۔ وجاہت جاگنگ سے واپس آیا، فریش ہو کر ایک بار پھر ہود کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اتنے میں ہانیہ نے جلدی ناشتہ ریڈی کر کے ٹیبل پر سیٹ کیا اور وجاہت کی گود سے ہود کو لیا اور اسے اس کی چائلڈ سیٹ پر بٹھا کے اسے ناشتہ کروانے لگی۔ وجاہت بھی مسکرا کر ناشتہ کر رہا تھا اور ساتھ میں ہانیہ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی شاید وہ کب کی بھول چکا تھا۔ ہانیہ نے جب اس کا موڈ پھر سے اچھا دیکھا تو ایک بار پھر کچھ دنوں کی دہرائی۔ وجاہت ہانیہ نے دھیمے لہجے میں اپنا نام سن کر وجاہت نے اسے غور سے دیکھا۔ بولو سن شائن، کیا ہے؟ پوسٹ کا بیٹ لے کر اس نے ہانیہ سے کہا، ہم پاکستان کب جائیں گے؟ مجھے اب سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے، اب مجھے واپس جانا ہے، ہانیہ نے اس بار ضدی لہجے میں کہا۔ تو وجاہت نے فورک اور نائف ٹیبل پر رکھ کے پوری طرح ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، تمہیں کیا میرے ساتھ یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا؟ وجاہت نے دبے غصے سے کہا۔ ہانیہ پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سخت تھا۔ اتنے ٹائم بعد ہانیہ نے وجاہت کا غصہ اور اس کی سرد آنکھیں خود پر محسوس کی تو آنکھیں خود بخود نمکین پانی سے بھر گئی۔ وجاہت نے جب ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا اور اپنا غصہ قابو کرنے لگا۔ کتنی دیر سے وہ ہانیہ کے ساتھ جہاں رہ رہا تھا، اس کی خوشی کے لیے وہ ہود کو بھی ساتھ ہی لایا تھا اور مزید یہاں رہنا چاہتا تھا، مگر ہانیہ اسے مسلسل 1 ہفتے سے دن میں کئی بار یہی جملہ کہتی تھی۔ پتہ نہیں اسے پاکستان جانے کی کیا جلدی تھی۔ وجاہت نے جیب سے فون نکالا اور پاکستان واپس جانے کے لیے ٹکٹس کنفرم کیے۔ فلائٹ رات کی تھی تو اسے اب جلدی ہی پیکنگ کرنی تھی۔ ٹیرس سے نکل کر اس نے کمرہ لاک کیا اور جلدی اپنا ہانیہ اور ہود کا سامان پیک کرنے لگا۔ جب تک غصہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتا وہ ہانیہ کے سامنے جانا نہیں چاہتا تھا، کہیں غصے میں وہ کچھ سخت الفاظ نہ بول دے اپنی سن شائن کو، جس سے اسے تکلیف ہو اور اسے تکلیف میں دے کے خود اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو۔